بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالفقار اشرف واحلہ، آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور۔ آئیے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر۔ سینئر صحافی نمائندہ نوائے وقت دی نیشن و صدر پریس کلب قصور حاجی محمد شریف مہر، سابق ناظم و چیئرمین UC 16 نظام پورہ قصور ماہر محمد لطیف، ممبر پریس کلب قصور محمد اشرف مہر اور مہر حیدر کے والد محترم خرم لطیف مہر ایڈوکیٹ، مبشر لطیف مہر ایڈوکیٹ اور فیصل شریف مہر ایڈوکیٹ کے دادا مہر محمد رفیق ٹھیکیدار کی رسم چلم ان کے آبائی گاؤں نظام پورہ قصور کی جامعہ مسجد میں ادا کی گئی۔ رسم چلم کے موقع پر جامعہ مسجد نظام پورہ میں پیر طریقت، رہبر شریعت، عالم مبلغ یورپ صاحبزادہ حضور مہر الملت الحاج الحافظ القاری پیر سید منور حسین شاہ جماعتی مرکزی سجادہ نشین آستانہ عالیہ علی پور سجدہ شریف نے خصوصی بیان کیا۔ رسم چیلوں میں نقابت کے فرائض و معروف ثناءخواں محمد نفیس قادری نے ادا کیے اور اپنی پیاری آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا شرف بھی حاصل کیا۔ رسم چیلوں میں DPO قصور طارق عزیز سندھو، سینئر صحافیوں ماہر محمد جاوید، شوکت نقشبندی، ذوالفقار اشرف واحلہ، میاں شان الہی، شفیق سالک، PRO DPO آفس ساجد انصاری، سابق ناظمین، نائب ناظمین، کونسلر، سیاسی سماجی مذہبی وکلاء، تاجر، دوست احباب و عزیز و قارب نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ رسم چیلم کے عہد پر پیر سید منور حسین شاہ جماعتی نے فاتحہ خوانی کرائی اور محروم کے لیے دعائے مغفرت اور لاحقین کے لیے صبر و جمیل کی خصوصی دعا کی گئی۔ رسم چیلم کے موقع پر لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا۔ تیرا عوام تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا عوام تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں سونا بناوا یا رسول تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحان الله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله دل کے گونجے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گونجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے میرے آقا، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ اور جب آ گئی جوش رحمت میں ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے، جلتے بجھا دیے
روتے ہنسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے اس کا آزار کتنا، تو نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ میرے کریم سے اللہ حضرت کمال کر رہا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے دریا بہا دیے در پہ بہا دیے، دریا بہا دیے در پہ بہا دیے۔ ہائے 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 ان کے نثار کوئی، ہائے 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 ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنگ میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنگ میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے۔ ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب ذرا گردن جھکائی، یعنی ہمارے سلسلے میں یہ ایک سبق ہے کہ ایسے گردن نیچی کر کے آنکھیں بند کر کے اپنے مرشد کا تصور کریں، اپنے مرشد کا تصور کریں پا، کیونکہ جو مرشد کا تصور ہے وہ آگے چلتے چلتے پا حضور تک پہنچتا ہے، حضور تک پہنچتا ہے۔ تو نیازی صاحب اس کو بیان کر رہے ہیں کہ کبھی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در جامن دی، میرے دل وچ سجن بسدا میرے دیدے کرے رہدے، دعا منگیا کرو سجنوں کتے مرشد نرس جاوے، جنہ دے پیر دے او جوں دے ہی مرے رہدے، جنہ دے پیر جاوے او جوں دے ہی مرے رہدے۔ اے اوکھا عشق دا پیڑا جو ٹرنے نال مکنا ہے، منزل نوں نہ پا سکدے جڑے بیٹھے گلے رہدے، منزل نوں نہ پا سکدے جڑے بیٹھے گلے رہدے، نیازی تینو غم کادا، نیازی تینو غم کادا، تیری نسبت ہے لاسانی، نیازی تینو غم کادا، تیری نسبت ہے لاسانی، جو کہ پیر دے رہندے قسم رب دی کرے رہدے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث ہری پوری، حضور قبلہ عالم پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی ہری پوری۔ حضرات گرامی قدر سامنے ذکر، آج کا یہ اجتماع ایک طرف تو جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے اور دوسری طرف ہمارے بہت ہی مخلص پیر بھائی ساتھی مار محمد لطیف صاحب اور مار محمد شریف صاحب، ان کے والد گرامی کے ختم چہلم یعنی اصال ثواب کی محفل پاک کا انعقاد بھی انہوں نے یہی کیا ہوا ہے، اس مناسبت سے بھی آج کا یہ پروگرام ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ عام طور پر
یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان جو ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے کمانا اور کھانا اور سونا اور پھر دنیا سے چلے جانا. یعنی عام ایک جو سلسلہ سمجھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کمانا، محنت کرنا زندگی میں، اور وہ حرام حلال کی تمیز بعد کی بات ہے. کمانا، کھانا اور سونا اور پھر دنیا سے چلے جانا، عام تصور یہی ہے. لیکن انسان میں اور یہی کام چار جو میں نے بتائے ہیں یہ حیوان میں بھی پائے جاتے ہیں. یہی چار کام اگر آپ غور کریں گے تو حیوان میں بھی یہی چار کام پائے جاتے ہیں. تو پھر اگر آپ غور کریں گے تو انسان اور حیوان میں فرق کیا ہوا؟ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہوا؟ یہ ذی عقل ہے، یہ ذی شعور ہے، اور وہ بے عقل ہے. یہی چار کام اگر انسان میں اور یہی چار کام حیوان میں بھی، تو پھر فرق کچھ نہ ہوا. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ تو بتا کہ انسان کو کیوں پیدا فرمایا، انسان کو کیوں پیدا کیا. جیسے کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے بڑے پیارے نبی، موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کیا دیکھا کہ چھپکلی آئی. چھپکلی آئی دیوار پر ایسے جا رہی تھی. تو آپ نے دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا کیا کام ہے؟ یہ یاد رکھیں، اللہ نے کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے، بغیر عبث کے پیدا نہیں فرمائی. اللہ نے جو بھی پیدا فرمایا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ کریم نے فرمایا، اے موسیٰ ابھی مجھے چھپکلی پوچھ رہی تھی، چھپکلی مجھ سے سوال کر رہی تھی، یا اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ چھپکلی مجھ سے سوال کر رہی تھی، یا اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ اس لیے اے موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ ہر چیز کو اس کے مقصد کے مطابق پیدا کیا ہے، تم اس کی فکر نہ کرو، کسی چیز کو بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا. اب ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جو انسانوں کا پیدا کیا ہے اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنوں اور انسانوں اب یہ سماعت کر لیں، جتنے انسان ہے دنیا میں، جتنے انسان ہے دنیا میں، اس سے 2 گنا جن، اس سے 2 گنا جن. تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. فرمایا کہ انسان کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا مقصد یہ ہے کہ وہ کیوں آیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وہ اللہ کی عبادت کرے. اگر انسان اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا تو اس کی زندگی جو بے بندگی ہے، فرمایا اس کے لیے شرمندگی ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب آپ کے بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ کبھی ہم نے اس بات پر توجہ کی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور تھوڑا سا بھی وقت نکال کے کبھی ہم نے اس کی طرف توجہ کی ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے رب کی رضا، اپنے رب کی بندگی، رب کی. حالانکہ یاد رکھیں اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ہماری عبادت کی ضرورت نہیں. اللہ کے ہاں اتنے فرشتے ہیں عبادت کے لیے، ہر چیز جو ہے وہ اپنے رب کی عبادت کر رہی ہے. تو پھر ایسے میں اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہمارے لیے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے لیے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی
بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے. اور یاد رکھیے عبادت دو قسم کی ہے. عبادت کتنی قسم کی ہے؟ دو قسم کی. ایک عبادت ہے جو اللہ کے لیے، اور وہ عبادت کیا ہے؟ نماز کا پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ خیر و خیرات کرنا، نیک عمل کرنا. نیک عمل کرنا یہ عبادت ہے اللہ کی. دوسری قسم کی عبادت کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ ہے مخلوق، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کے حقوق. یعنی آسان لفظوں میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو یوں سمجھ لیں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک کیا ہے؟ حقوق اللہ، اور ایک ہے حقوق العباد، یعنی اللہ کے حق. اللہ کے حق میں نے عرض کر دیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیر و خیرات، نیک عمل کرنا، یہ سارے اللہ کے حق ہیں. حقوق العباد کیا ہے؟ بندوں کے حق. حقوق العباد کیا ہے؟ بندوں کے حق. بندوں کے حق کیا ہے کہ جب تک آپ اس کا حق ادا نہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اپنے والد کو ناراض کر لیتا ہے، اپنے والد کو ناراض کر لیتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر جا کے مسجد میں مصلی بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. یا سجدے میں پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. تو آپ بتائیں معافی ہو جائے گی؟ رب فرماتا ہے کہ نہیں، معافی نہیں ہوگی. حقوق العباد کے بارے میں اللہ کریم کا یہ حکم ہے کہ حقوق العباد تب بھی معاف ہوں گے جب جس کا حق آپ نے ادا کرنا ہے، جب وہ معاف کرے گا اس وقت حقوق معاف ہوں گے. تو اللہ اگر آپ نے اپنے والد کو ناراض کیا، یا والدہ کو ناراض کیا، یا بھائی کو ناراض کیا، یا کسی عزیز و اقارب میں سے کسی کو ناراض کیا، کسی رشتہ دار کو ناراض کیا، تو آپ مسجد میں جا کے، یا خانہ کعبہ، آج کل کیا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور بے تحاشا کرتے ہیں، کوئی خیال ہی نہیں کرتے. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مکے میں مدینے چلے جائیں گے نا، تو وہاں جا کے ہم بس اللہ کی بارگاہ میں وہ طواف کر لیں گے، اور وہاں جناب مدینے پاک میں ہو لیں گے، 40 نمازیں پڑھ لیں گے، ہمارے کو گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن یہ یاد رکھ لیں، جو حقوق العباد ہیں وہ اللہ کریم کا فرمان ہے کہ وہ اس بندے کے ہی ذمہ ہے جس کا تم نے حق کھایا ہے. اس کا حق ادا کرو گے، اس کو راضی کرو گے تو پھر میں راضی ہوں گا. اگر وہ راضی نہیں ہوگا تو میں راضی نہیں ہوں گا. تو یعنی مکے مدینے جانے سے، یا خانہ کعبہ جانے سے، یا مدینہ پاک جا کے 40 نمازیں پڑھنے سے وہ حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں ہوگی، وہ معاف نہیں ہوگی. اب میں کہ اگر ایک بندہ مسجد میں جا کے اللہ سے عرض کرتا ہے، یا اللہ مجھے معافی دے دے، میں نے اپنے والد کو ناراض کیا ہے، تو ہاتھ میں غیبی سے آواز کیا آئے گی؟ اے بندے تو جا کے اپنے والد کو راضی کر، والد تیرا راضی ہوگا تو پھر میں معاف کروں گا. جب تک تیرا والد راضی نہیں ہوگا، یا بھائی ہے یا رشتہ دار ہے کوئی بھی، تو اللہ کریم کی طرف سے یہی آواز آئے گی کہ تو اپنے، اب آپ نے دنیا کے کسی شخص کو ناراض کیا تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اس کو جا کے راضی کر. مثلاً آپ نے والد کو ناراض کیا، والد کے دروازے پہ چلے گئے، اس کو راضی کر لیا، معافی تلافی کر لی. بھائی کو ناراض کیا، اس کے دروازے پہ چلے گئے، اس کو راضی کر لیا، معافی تلافی کر لی، اس نے معاف کر دیا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح عزیز و اقارب میں سے کسی کو آپ نے ناراض کیا اور اس کو جا کے پھر آپ نے راضی کر لیا، معافی تلافی کر لی. اب اگلی بات، اگر رب ناراض ہو جائے، یہ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ، ان سے جا کے معافی مانگو اور ان کو راضی کرو. تو آپ نے ان کو راضی کر لیا. اب اگر اللہ ناراض ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ رب ناراض ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ حاجی صاحب سے پوچھیں، کہیں گے جی مسیطیں جا کے تو جناب اپنا 2 نفر پڑھ کے، تو میں کہوں گا جی مسیطیں تو یہاں تقریباً 40-50 ہیں، آگے اس قصور شہر میں چلے جائے کوئی 300-400 ہیں. تو کس مسجد میں جا کے اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ معاف کرے گا؟ مسجد میں جا کے معافی مانگنے سے اللہ معاف کر دے گا؟ اور میں نہیں. پھر ہر چیز کا حل کس نے بتایا ہے؟ قرآن نے. ہر چیز کا حل کس نے بتایا ہے؟ قرآن نے. ہم قرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں، کیا قرآن تو بتا کہ اگر ہم اپنے رب کو ناراض کر لیں، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم معافی کیسے مانگے، اللہ کو راضی کیسے کرے؟ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ بلاؤ انہم
इस ज़ालमू अनफुसहुम जाऊका वलौ अन्नहुम इस ज़ालमू अनफुसहुम जाऊका। और मैं क्या करो जब तुम अपने रब को नाराज कर लो तो और मैं कि मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। जब जानों पर जुल्म कर लो, तुम्हारी खताएं इतनी हो जाए कि तुम्हें खुद पर शर्मिंदगी महसूस होने लगे और तुम्हें ख्याल आए कि मैं इतना गुनाहगार, इतना खताकार और इतना सयाकार, और मैं कि फिर क्या करो, और मैं कि अनफुसहुम जाऊका, जानों पर जुल्म कर लो तो फिर क्या करो, जाऊका मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि खाने काबे में आ जाओ, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मक्का मुकरमा में आ जाओ, अल्लाह ने क्या फरमाया, कहाँ चले जाओ, मेरे महबूब की बारगाह में, मेरे महबूब की बारगाह में, और वहां जाकर इस्तगफार करो, तौबा करो, मेरे महबूब को गवाह बनाओ। फस्तगफिरुल्लाह, माफी अल्लाह से मांगनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हुजूर से, माफी कहाँ से मांगनी है, अल्लाह से। वस्तगफर लहुर रसूल, और अगर मेरे रसूल ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया, मेरे रसूल ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया, लवाजतुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो मैं रब तो है बड़ा करीब हूँ, मैं तो बड़ा रहीम हूँ, मैं तो फिर तुम्हारी तौबा को कबूल करूंगा ही करूंगा। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जब याद आ गए तो सब गम बुला दिए। अल्लाह अकबर। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक गरीब शख्स है, एक गरीब शख्स है, वो वहां मदीना मुनव्वरा में नहीं जा सकता, हमें यहाँ ये हुक्म नहीं है कि उनकी बारगाह में जाके वहीं जाके तुम माफी मांगो तो माफी होगी। सवाल ये है कि अगर एक गरीब शख्स है, उससे गुनाह हो गया है, तो क्या वहां जाके माफी मांगे तब माफी होगी? और मैं कि नहीं, और मैं कि वो कोने में बैठ के अपने अपने घर के कोने में बैठ के, घर के कोने में बैठ के हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा पेश करे, हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा पेश करे। अल्लाह अकबर। तो क्योंकि एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह हलक तो का, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मैं हलाक हो गया, हलाक हो गया। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की या रसूलल्लाह मैं रोजे से था और मैंने रोज़ा तोड़ दिया, और रोजे से था मैंने रोज़ा तोड़ दिया है, मुझसे रोज़ा टूट गया है, रोज़ा रखा नहीं गया, कामिल नहीं हुआ। तो हुजूर ने फरमाया कि फिर हुक्म यह है कि तुम जाओ और जाके जो है ना वो 60 मस्कीनों को खाना खिलाओ। उसकी या रसूलल्लाह मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो इतना है ही नहीं। आपने फरमाया कि फिर 60 रोजे रखो, 60। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं अगर एक रोज़ा तो रख नहीं सका, मुकम्मल नहीं कर सका, 60 कैसे रखूँगा इन पाक, 60 कैसे रखूँगा? हुजूर ने फरमाया इन पाक कि फिर 60 मस्कीनों को खाना खिला दो। या रसूलल्लाह मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं ये भी तो समझ ले पाक कि अल्लाह ने हुजूर की बारगाह में भेजा है, तो वहाँ जाने का मकसद क्या है कि वहाँ जाके सारे मामला हल हो जाते हैं। तो उसने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं तो ये भी नहीं कर सकता। हुजूर ने फरमाया फिर बैठ गया, वो बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक और गुलाम आया, उसने टोकरा उठाया हुआ खजूरों का, टोकरा खजूरों का, वो लेके हाजिर हुआ। अर्ज की या रसूलल्लाह ये आपके लिए हदिया लेके आया। हुजूर ने फरमाया कि वो भाई मसले वाला कहाँ था, वो रोजे वाला कहाँ था? खड़ा हो गया। अर्ज की या रसूलल्लाह मैं हूँ। हुजूर ने फरमाया आगे 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 आगे। हुजूर ने फरमाया ये ले जाओ और जाके मदीने के गरीबों में तकसीम कर दो, मदीने के गरीबों में तकसीम कर दो, तुम्हारा फिदिया अदा हो जाएगा, तुम्हारा फिदिया अदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाए। उसने अर्ज की टोकरा तो ले लिया ना, खड़ा है। अर्ज की या रसूलल्लाह पूरे मदीने में पता कर ले मुझसे ज्यादा गरीब है ही कोई, पूरे मदीने में मुझसे ज्यादा गरीब है मेरे आका गैबदार नबी रहमतुल लिल आलमीन। हुजूर ने फरमाया फिर जाओ और जाके खुद भी खा लो, अपने बच्चों को भी खिला दो, तुम्हारा फिदिया अदा हो तुम्हारा फिदिया अदा हो जाएगा। हाँ। तो वो चला गया। एक बार अर्ज ये कर रहा था कि वो शख्स अगर अपने घर में बैठ के हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा पेश करके अर्ज करे कि या रसूलल्लाह
میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، یا رسول اللہ کرم فرمائے، میرے استغفار کو، میری توبہ کو قبول فرمائے، میری توبہ کو قبول فرمائے۔ تو یہیں بیٹھ کے اگر وہ حضور کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ دل کے حال وہ جاننے والے ہیں، دلوں کے حالوں کو وہ جاننے والے ہیں، تمہارے دلوں کے حالوں کو بھی وہ جانتے ہیں، وہ تو پھر آقا ہے نا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عام بندہ اپنے پیر کی طرف نکلتا ہے نا، تو پیر جہاں بھی ہے وہاں بیٹھ کے اس آنے والے کے احوال کو جانتا ہے، آنے والے کے احوال کو۔ ایک شخص جس نے 99 قتل کیے، کتنے قتل کیے؟ 99 قتل کیے۔ اب خیال آیا کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں نے اتنے قتل کر دیے ہیں، تو چونکہ 40 سال کے بعد فطرتی طور پر انسان کو، فطرتی طور پر اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ انسان تو نے اب بڑے گناہ کر لیے ہیں، اب آگے کا وقت قریب ہے اور تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ تو وہ پھر توبہ کی طرف نکلتا ہے۔ اس شخص نے بھی 99 قتل کیے، جس نے 99 قتل کیے، باقی گناہوں کا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ باقی گناہ کتنے ہوں گے۔ اب وہ خیال آیا کہ میں توبہ کروں، اس خیال سے گیا، کسی مولوی سے پوچھا، اس نے کہا کہ وہ دوسرے طبقے کا ہوگا، اس نے کہا کہ بھائی تمہاری تو معافی شافی نہیں ہو سکتی، تو بڑا گناہ گار ہے، تو انہیں 99 قتل کیے ہیں اور اب توبہ کرنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، تمہاری معافی شافی تو نہیں ہوگی۔ یہ جٹ بوٹ بندہ تھا، اس کو غصہ آیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورا ہو گیا۔ اب جب 100 پورا ہو گیا تو پھر چلا آگے نکلا، راستے میں کسی اللہ کے بندے سے ملاقات ہو گئی، کسی صاحب نظر سے ملاقات ہو گئی، کسی درویش سے، کسی صوفی سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا جناب میں نے اتنے قتل کیے ہیں اور بڑا گناہ گار ہوں، میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھے زیادہ تو پتہ نہیں ہے، مسئلات میں نہیں جانتا، مجھے یہ پتہ ہے کہ ہمارا پیر خانہ ہے علی پور شریف، بابا جی پیر جماعت علی شاہ صاحب، علی پور شریف، تو علی پور شریف چلا جا، بس تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ یہاں سے نکلا، راستے میں لاہور پہنچا، اس کی موت واقع ہو گئی، مر گیا۔ اب فرشتے آگے، جنت والے بھی جہنم والے بھی۔ جنت والے کہنے لگے کہ اس کو جنت میں لے کے جانا ہے، جہنم والے کہنے لگے کہ بھائی اس کو تو جہنم میں جانا ہے، کیونکہ اس نے تو ساری زندگی نیک کام کیا ہی کوئی نہیں، نیکی کی نہیں ہے، جس کے ذمہ نیکی ہے ہی کوئی نہیں، تو تم جنت میں کیسے لے کے جا سکتے ہو؟ جب مسئلہ زیادہ بڑھا تو دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، جنت والے بھی اور جہنم والے بھی اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے یا اللہ آپ کیا کریں فیصلہ؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسے کرو، جا کے نا فاصلہ ناپو، جہاں سے یہ چلا ہے نا وہاں سے لے کے جہاں تک پہنچا ہے وہاں کا فاصلہ ناپو، اور آگے جہاں اس نے پہنچنا تھا وہاں کا فاصلہ ناپو۔ اگر اس نے فاصلہ اس طرف زیادہ طے کر لیا، فاصلہ زیادہ طے کر لیا تو پھر جنت والے جنت میں لے جائیں، اور اگر فاصلہ کم طے کیا ہے، اس طرف فاصلہ زیادہ ہے، تو پھر جہنم والے جہنم میں لے جائیں۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے اچھی طرح سے کہ قصور کا اور یہاں کا کتنا فاصلہ ہے۔ آگے حکم فرما دیا کہ اے زمین تو بڑھ کے زیادہ ہو جا، جو آگے والی زمین سے اس کو حکم فرمایا کہ تو سکڑ کے کم ہو جا۔ جب انہوں نے فاصلہ ناپا، آگے والی زمین کم ہو گئی، یہ والی زمین زیادہ ہو گئی، فاصلہ اس طرف اللہ کے بندے کی طرف ایک بالشت زیادہ ہو گیا۔ جنت والے اس کو کہاں لے گئے؟ جنت میں۔ جنت والے کہاں لے گئے؟ جنت۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کے کیا کہتا ہے، دل میں ہو یاد تیری وہ شاید تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری وہ شاید تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرا ہی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرا ہی ہو۔ اب وہ وہاں بیٹھ کے عرض کر رہا ہے، میرے آقا وہاں توجہ فرما رہے ہیں، حضور وہاں توجہ فرما رہے ہیں۔ جب حضور کی توجہ ہوئی تو بات بن گئی، بات اس کی بن گئی،
بات اس کی بن گئی، گناہ معاف ہو گئے۔ اب عرض کر رہا تھا کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہے ان کا حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق یہ بھی عبادت میں شامل کیا جائے گا۔ ایک ہے حقوق العباد۔ اب حکم کیا ہوا کہ حقوق العباد جو ہے وہ اگر رب معاف نہیں کرے گا بلکہ وہ جو بندہ ہے اس سے معافی مانگے گے تو وہی معاف کرے گا۔ اب جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو فرمایا کہ اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، کلوز ہو جاتا ہے۔ اس کا رجسٹر جو ہے نیکی اور بدیوں والا رجسٹر ہے وہ بند ہو جاتا ہے، وہ کلوز ہو جاتا ہے، نیکیاں اور بدیاں آگے نہیں لکھی جاتی۔ فرمایا کہ اگر وہ شخص 3 ایسے کام اگر اس نے زندگی میں کیے ہوں یا اس کے بعد والوں نے کیے ہوں تو پھر اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ وہ 3 کام کیا ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلے اس نے نیک اور صالح اولاد چھوڑی، نیک اور صالح اولاد چھوڑی ہو جو اس کے لیے عبادت کرے، جو اس کے لیے نماز پڑھتی ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی وللمؤمنین یوم یقوم۔ تو پھر وہ نیک اور صالح اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ صدقہ جاریہ۔ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے زندگی میں یا اس کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے جو صدقہ جاریہ۔ تو صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی عمل، ایسا کوئی کام جو مخلوق خدا کے فائدے کے لیے ہو، مخلوق خدا کے۔ اور یہاں یہ چھوٹا سا ایک مسئلہ بھی یاد کر لیں کہ ایک تو ہے نا جی عبادت اعمال یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نیک عمل۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سب سے جو زیادہ مقبول عمل ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بعد سب سے زیادہ جو مقبول عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا ہے؟ وہ ہے مخلوق خدا کی خدمت، اللہ کی مخلوق کی خدمت۔ میرے جد اعلیٰ حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کو میرے والد گرامی حضرت پیر سید اختر حسین شاہ صاحب نے عرض کی کہ حضور آپ نے ساری زندگی، آخری وقت تھا آپ کا، آپ نے ساری زندگی گزاری ہے اللہ اللہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، حضور ہمیں بھی کوئی نصیحت، کوئی وصیت فرما دے کہ ہم کیسے کریں زندگی میں، کیا عمل کریں، کیا کام کریں جس سے ہمارے لیے پاک و باعث برکت، باعث رحمت ہو۔ تو قبلہ عالم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اختر میں نے ساری زندگی جو کچھ پایا ہے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اختر میں نے ساری زندگی جو کچھ پایا ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت میں پایا، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں پایا۔ ایک دفعہ پیر صاحب اپنا مانکی شریف، پیر صاحب مانکی شریف ہے، یہ مانکی شریف ہے KP کے، وہاں ہے مانکی شریف اٹک کے پل سے آگے۔ وہ آ گئے رات کو کوئی 12 ساڑھے 12 کے قریب علی پور شریف۔ تو حضرت صاحب نے میرے والد گرامی کو بلایا کہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے گاؤں میں، آپ کا لوگ ذرا جلدی سو جاتے ہیں، سونے کا ٹائم تھا، سو گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بلایا، فوراً خادم کو بھیجا، وہ آ گئے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ اختر جی حضور، فرمایا بھائی جلدی سے پیر صاحب تشریف لائیں، جلدی سے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ ان کے ساتھ 200 افراد بھی تھے، پیر صاحب کے ساتھ ان کے مرید پٹھان 200 وہ بھی تھے۔ تو کھانے کا انتظام کیا جائے۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ حضور میری 40 سال سے عادت ہے میں رات کو کھانا کھا کے نہیں سوتا، 40 سال سے عادت ہے میں رات کو کھانا کھا کے نہیں سوتا۔ اللہ اکبر۔ قبلہ عالم فرمانے لگے کہ پیر جی تہاڈی 40 سال تو عادت ہے تسی رات کو کھانا کھا کے نہیں سوندے، تے میری 100 سال تو عادت ہے میں رات کو کسی مہمان کو بھوکا سو نہیں دیتا، میں رات کو کسی مہمان کو بھوکا سونے نہیں دیتا۔
کھانا تیار ہو گیا اور کھانا پیش کیا گیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ تشریف لائے, خیریت تو ہے, اتنی رات گئے آئے, انہوں نے جو بات فرمائی وہ سنیا. انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا صبح خط ملا مجھے 9:30 بجے, آج صبح 9:30 بجے مجھے خط ملا. اس کے بعد میں نے مانکی میں بیٹھنا کفر تصور کیا. مانکی میں یہ پاکستان ایسے نہیں بنا, یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے, ان بزرگوں کی دین ہے, ان بزرگوں کے صدقے سے. اور اگر امیر ملت اس وقت قائد اعظم کا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان معرض وجود میں نہ آتا. آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ اس لیے کہ دوسرے طبقے کے لوگ تو قائد اعظم کو کفر کے فتوے لگا چکے تھے, کافر اعظم کے فتوے دے چکے تھے. مخلوق جو ہے وہ پریشان حال ہو چکی تھی. لوگ کہتے تھے بھیا ایک کافر کو کیسے اجماع ووٹ دیں, اور لوگ کہتے تھے جی یہودیوں کا ایجنٹ ہے, یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے, اس کو کیسے ووٹ دیں اجماع. اس وقت میں حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب میدان میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ بھائی جو شخص مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا وہ مسلمان نہیں ہے, میرا مرید نہیں ہے. میرا 80 لاکھ مرید تھے آپ کو اس وقت ان پر, 80 لاکھ. تو پیر صاحب نے جب عرض کی کہ حضور حکم فرمایا جو آپ کا حکم ہوگا وہ میں بجا لاؤں گا. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو صوبہ سرحد ہے نا, یہ پیر مانکی, اگر آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں یا ہسٹری کے اگر طلباء ہے, ہسٹری کہتے ہیں تاریخ کو, تاریخ کے اگر کوئی طلباء ہے تو وہ ہسٹری پڑھ کے دیکھے تو ان کو پتہ چلے گا. صوبہ سرحد جو ہے وہ آپ کے ساتھ شامل ہوا پیر مانکی کے صدقے کی وجہ سے, ان کی وجہ سے. اور صوبہ سندھ آپ کے ساتھ جو شامل ہوا وہ پیرا پرچنڈی کی وجہ سے شامل ہوا. وقت نہیں ہے ورنہ تفصیلات درج کرتا. پیرا پرچنڈی اگر اس وقت کوشش نہ کرتے تو صوبہ سندھ بھی آپ کو نہیں ملنا تھا, جس طرح سے باقی 18 صوبے اور آپ کے ساتھ شامل ہونے تھے. جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایسے ایک لکیر کھینچی, وہ 18 صوبے ادھر ہو گئے, یہ باقی کے صوبے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کی اس طرف ہو گئے. تو حضرت گرامی قدر عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ آپ اس وقت تشریف لایا, خیریت تو ہے؟ عرض کی حضور مانکی میں بیٹھ کر کفر تصور کیا ہے, اب آپ جو حکم فرمائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ پیر صاحب وقت آنے در حجرہ نشینی بیکار, اس وقت حجروں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کا وقت نہیں ہے بلکہ میدان عمل میں نکل کے کام کرنے کا وقت. تو پھر اللہ اکبر پیر مانکی شریف نے صبح سے کر فرمان کرایا. اب یہ کر رہا تھا کہ دوسرا کام کیا ہے, تیسرا کام میں کر رہا تھا غالباً, وہ کیا ہے کہ صدقہ جاریہ. گھر والے یا پیچھے یا بندہ خود, وہ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے. مثلا کسی ایسی جگہ پر جہاں پانی کا انتظام نہیں ہے, کنواں کھدوا دیا ہے, موٹر لگوا دی ہے اور نلکا لگوا دیا ہے, وہاں سے اللہ کی مخلوق جو ہے وہ پانی پی رہی ہے, اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح وہاں کوئی مدرسہ بنا دیا ہے, کسی مدرسے میں تعاون کر دیا ہے, کوئی مسجد بنا دی ہے یا مسجد میں تعاون کر دیا ہے, تو وہ مسجد جب تک رہے گی وہ صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. تو یہ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ وہ دنیا سے شخص چلا گیا لیکن اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب پہنچتا رہا, نامہ اعمال میں اس کا ثواب پہنچتا رہا. حضرت گرامی کے اندر میں عرض کر رہا تھا کہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ابتدا کی طرف اگر جائیں جہاں سے میں نے بات عرض کی تھی شروع سے کہ اللہ نے کس لیے پیدا کیا انسانوں کو, فرمایا کہ انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے کے گئے, کتنے معراج کے لیے, تو یہ تو آپ نے سنا ہوا پتہ نہیں کہ نہیں, حضور جب معراج کے لیے جا رہے ہیں تو سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے, سدرۃ المنتہا, وہاں پہنچ کے جبرائیل رک گئے, وہاں پہنچ کے جبرائیل رک گئے. حضور نے فرمایا صرف آئی آخری جبرائیل, عرض کی یا رسول اللہ میری حد یہاں ختم ہو گئی, میری حد یہاں ختم ہو گئی ہے, یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. میرے قبلہ عالم, یہ توجہ سے ذرا جملہ سن لیں, یہ جملہ توجہ سے سن لیں آپ سب. میرے قبلہ عالم فرماتے ہیں, امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب, آپ فرماتے ہیں کہ بھائی جہاں نوریوں کی
حد ختم ہو، نوریوں کی حد یعنی اس سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں تم حضور کو حد سے بڑھا دیتے ہو۔ اسی کون سنی اہل سنت، اسی کون اہل سنت، کہ دوسرا طبقہ آتا ہے سانوں کہ تسی حضور نو حد تو بڑھا دیتے ہو، یعنی انہوں دا اونا مقام میں جنہ مقام تسی دس دیتے ہو۔ امیر ملت کا جملہ سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ تم حضور کو حد سے بڑھا دیتے ہو، آپ کہتے ہیں بھائی حد سے تو وہ بڑھا ہے جس کو حد کا علم ہو، حد سے وہ بڑھا ہے جس کو حد کا علم ہو۔ ہمیں تو اتنا علم ہے جہاں نوریوں کی حد ختم ہو رہی ہے وہاں سے میرے آقا کی حد شروع ہو رہی ہے، وہاں سے میرے آقا کی حد شروع ہو رہی ہے، کیونکہ حضور نے جب فرمایا نا کہ چلو میرے ساتھ آگے، جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ میری حد یہاں ختم ہو گئی، یہاں سے اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کی تجلیات سے میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے، میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے، یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، حضور آگے تشریف لے کے گئے، جب سدرۃ المنتہا پر ہے تو حضور کے قدم کہاں لگ رہے ہیں؟ سدرۃ المنتہا پر، تو سدرۃ المنتہا کے اوپر کے مکان کو کہتے ہیں خالق کا مکان، اوپر کے مکان کو کیا کہتے ہیں؟ خالق کا مکان، نیچے کے مکان کو کیا کہتے ہیں؟ مخلوق کا مکان۔ خیر کہتے ہیں کہ ادھر اللہ سے واصل ادھر بندوں میں بھی شامل، ادھر اللہ سے واصل ادھر بندوں میں بھی شامل، خاص بندت کبریٰ کا اس حرف مشدد میں حضور کا ایک تعلق اپنے رب کے ساتھ، ایک تعلق اپنے رب کے ساتھ، ایک تعلق مخلوق کے ساتھ، اور میں رب سے لے رہے ہیں مخلوق کو تقسیم فرما رہے ہیں، رب سے لے رہے ہیں مخلوق کو، حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا رب مجھے عطا فرمانے والا ہے، میں کائنات کو تقسیم کرنے والا ہوں، میں مخلوق کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت اس کو کہتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی سب سے اولا والا، بھول پائے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ علم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی اور نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ توجہ فرمائے، رات 8 منٹ باقی رہ گئے۔ میرے آقا سدرۃ المنتہا پر، اوپر کے مکان کو کہتے ہیں خالق کا مکان، نیچے کے مکان کو کہتے ہیں مخلوق کا مکان۔ حضور تمام آگے کے راستے طے کرتے ہوئے جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا فرماتے ہیں وَرَآ بِيَمِينِهِ فَرَا رَبَّهُ وَرَآ بِشِمَالِهِ فَرَا رَبَّهُ وَرَآ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ فَرَا رَبَّهُ وَرَآ مِن خَلْفِهِ فَرَا رَبَّهُ وَرَآ مِن تَحْتِهِ فَرَا رَبَّهُ وَرَآ مِن فَوْقِهِ فَرَا رَبَّهُ۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دائیں دیکھا تو اپنے رب کو دیکھا، بائیں دیکھا تو رب کو دیکھا، سامنے دیکھا تو رب کو دیکھا، پیچھے دیکھا تو رب کو دیکھا، نیچے دیکھا تو رب کو دیکھا، اوپر دیکھا تو رب کو دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل اقتدار سے آخر کی طرف آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب عرض کی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتا، مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر میں ایک غیر ذات پر ایک تجلی جو ہے وہ ڈالتا ہوں۔ تو فرمایا کہ پھر اگر اس کو تم نے صاف کر لیا تو پھر آگے بات ہوگی۔ اللہ کریم نے جس سوئی کا جو نکا ہوتا ہے نا، سوئی کا نکا، اس کا بھی کروڑواں حصہ، اس کا بھی کروڑواں حصہ تجلیات صفات میں سے کروڑواں حصہ ڈالا۔ تجلیات ذات نہیں، تجلیات
तजल्लियात सिफात में से करोड़वां हिस्सा डाला, वो रेजा रेजा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गई। अब बिल्कुल आखिर की तरफ आ जाए, जब हुजूर अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह करीम की बारगाह से हुजूर को 6 महीने के रोजे और 50 नमाजें था, 50 नमाज। हजरत हुजूर वापस तशरीफ लाए, ये लेके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रास्ते में मुलाकात हुई। उन्होंने अर्ज़ की कि ये नमाजें भी ज़्यादा है, रोज़े भी ज़्यादा है, अल्लाह की बारगाह में वापस जाएं और अल्लाह की बारगाह में जाके आपका रब आपकी बात मानता है, इसमें से तखफीफ करवाएं, कमी करवाएं। हुजूर वापस जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे। 5 नमाजें और 1 महीने के रोजे बाकी बचे, बिल्कुल इख्तिसार से 5 महीने, 5 नमाजें और 1 महीने के रोजे। अब वापस आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ की, हुजूर ने फरमाया क्या मूसा, अब मुझे हया आती है, अब मुझे हया आती है कि मैं अल्लाह की बारगाह में। अब इसमें मोतरजीन एतराज़ करते हैं कि आप कहते हैं कि हुजूर को इल्म था, अगर हुजूर को इल्म होता तो फिर वो पहले से उनको इल्म होता था, इल्म में बार बार क्यों जाते रहे, तकलीफ क्यों करवाते रहे। अल्लाह की ज़ात को तो आलिमुल गैब मानते ना, वो भी मानते हैं कि अल्लाह की ज़ात आलिमुल गैब है, अल्लाह की ज़ात को तो हर चीज़ का इल्म है ना। तो फिर अल्लाह को अगर इल्म था तो फिर अल्लाह ताला ही पहले ही पता था अल्लाह करीम को कि मैंने भाई 50 दी हैं तो रखनी 5 है, तो फिर अल्लाह करीम पहले ही 5 अता फरमाते। इसमें नुक्ता क्या था, मैं इसलिए कि रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अर्ज़ की थी, लेकिन उनकी बात पूरी ना हुई। वो अल्लाह का दीदार करके आते, अल्लाह का दीदार, हमारे आका अपनी इन आंखों से रब का दीदार किया, हुजूर ने अपनी इन आंखों से अल्लाह का दीदार किया, तो वो अल्लाह का दीदार करके आते, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर का दीदार करके उनकी बात बन जाती, उनकी बात बन जाती। हज़रात गिरामी कदर, वक्त नहीं है कि ज़्यादा तफसील में आगे जाऊँ। अल्लाह ताला मेरी आपकी आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शरफ़ तूल अता फरमाए, और जो चंद बातें मैंने अर्ज़ की हैं अल्लाह ताला मुझे और आपको उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।